بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRM نیوز چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نیوز بلٹن کا آغاز کریں، آپ سے التجا ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نیوز بلٹن کی طرف۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن کے مطالبے پر ڈائریکٹر جنرل RDA سیف الدین جپا نے گودریج ہاؤسنگ سوسائٹی کے نجی تعلیمی اداروں کو ڈی سیل کرنے کی مشروط طور پر اجازت دے دی ہے۔ اس ضمن میں گزشتہ روز آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسیشن شمالی پنجاب کے صدر اور ضلع ایجوکیشن اتھارٹی کے ممبر ابرار احمد خان کی سربراہی میں وفد نے ڈائریکٹر جنرل RDA سیف الدین جپا سے ملاقات کی۔ نجی تعلیمی اداروں کی موجودہ صورتحال اور تعلیمی بورڈز میں بھیجے جانے والے میٹرک داخلوں کی بابت بات کی۔ DG RDA نے تعلیمی اداروں کے تعاون کرنے کی یقیندانی پر مناسب وقت دینے کی استدعا کر دی، جس پر ابرار احمد خان نے تحریری درخواست دے دی اور سیف الدین جپا نے RDA کے چیف پلانر اور ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول جمشید آفتاب کو مناسب وقت دینے کی مشروط اجازت پر تعلیمی اداروں کو ڈی سیل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ گزشتہ روز جمشید آفتاب سے ان کے دفتر میں ملاقات کی گئی۔ بعد میں تحصیل راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری عدنان نثار اور راجہ محمود و حسن جاوید ایگزیکٹو ممبر شامل تھے۔ اس موقع پر ابرار احمد خان نے وہاں پر جمشید آفتاب کو اسکول سیل ہونے کی وجہ سے تعلیمی حرج کے بارے سے بریف کیا، جس پر جمشید آفتاب نے DG کی ہدایات کی روشنی میں فوری طور پر گلریز ہاؤسنگ سوسائٹی میں سیل کیے جانے والے اسکولوں کو ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس موقع پر ابرار احمد خان نے کہا کہ آج ڈائریکٹر جنرل RDA نے علم دوست پالیسی کا ثبوت دیا اور تعلیمی نقصان کو مدنظر رکھتے ہوئے اسکولوں کو ڈی سیل کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ ابرار احمد خان نے DG RDA سیف الدین جپا، ڈائریکٹر جمشید آفتاب اور مسلم لیگ نون کے امیدوار قومی اسمبلی انوی کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، جنہوں نے عوام علم دوست پالیسی کا ثبوت دیا۔ اور اس موقع پر ابرار احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ بلڈنگ کو کمرشل کروانا اسکول آنرز کا کام ہے، اسکول پرنسپلز کا نہیں۔ ابرار احمد خان نے کہا کہ اب بھی تعلیمی سال جاری ہے اور کسی بھی سرکاری ادارے کی طرف سے سب نجی تعلیمی اداروں کے خلاف کی جانے والی کارروائی کا نجی تعلیمی ادارے مکمل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر کوئی سرکاری ادارہ کارروائی کرتا ہے تو بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے تمام سرکاری اداروں سے التماس ہے کہ وہ نجی تعلیمی اداروں کے حوالے سے بنائی جانے والی پالیسی اور اٹھائے جانے والے اقدامات سے قبل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں، اس کے بعد کارروائی کریں۔ واضح ہے کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بلڈنگ کنٹرول سیل نے چند روز قبل گلریز اور اس سے ملکہ آبادیوں میں 10 نجی تعلیمی اداروں کو اس وجہ سے سیل کر دیا تھا کہ ان کی کمرشلائزیشن فیس جمع نہیں ہوئی تھی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ N106 سے امیدوار خالد نواز سترائج نے کہا ہے کہ 8 فروری پاکستان کی ترقی کی سمت کا تعین کرے گا اور یہ الیکشن محبتن قوتوں اور وطن دشمن عناصر کے مابین مقابلہ ہوگا۔ 8 فروری کو انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، انصاف کا بول بالا ہوگا اور عوام کا خیرخواہ نمائندہ الیکشن میں کامیاب ہوگا۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار رانا غلام سرور بابر کے ہمراہ رجانہ میں سابق ناظم چودھری شبیر احمد ننا مرحوم کے بھائی چودھری امیر علی کے ڈیرے پر آمد کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر چودھری امیر علی، سابق کونسلر چودھری شاہد ارشاد، ضیاء الحق سنیارہ، ملک غفور بولا اور محمد سعید و دیگر بھی موجود تھے۔ خالد نواز سترائج نے اپنے منشور سے آگاہ کرتے ہوئے عارضین سے کہا کہ وہ ووٹروں کو قائل کریں کہ وہ 8 فروری کو پولنگ اسٹیشن پر جا کر اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں۔ انہوں نے کہا کہ مختلف اطراف سے الیکشن التوا کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جو درست نہیں ہیں۔ یہ الیکشن ہمارے ملک کے لیے بہت اہم ہے۔ اس موقع پر لوگوں نے خالد نواز سترائج کو اپنی غیر مشروط حمایت کا یقین دلایا۔ پیر میر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم نے زراعت میں فصلوں کی آلودگی اور حیاتیاتی تنوع میں شہد کی مکھیوں کے اہم کردار پر زور دیتے ہوئے ورکشاپ کے شرکاء سے کہا کہ وہ منافع بخش شہد کی مکھیاں پالنے، شہد کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور رائل جیلی، بولن، پروپولیس اور شہد کی مکھیوں کے زہر جیسے قیمتی ضمنی مصنوعات کی تلاش کے لیے تربیت سے فائدہ اٹھائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے 3 روزہ مغز بانی کے
عنوان پر منعقدہ تربیتی ورکشاپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کا انعقاد یونیورسٹی کے مکھیوں کے تحقیقی یونٹ نے شعبہ انٹومولوجی کے تحت کیا تھا، جس کا مقصد شرکاء کو شہد کی مکھیاں پالنے کے لیے اہم مختلف پہلوؤں کے بارے میں علم کے ساتھ بااختیار بنانا تھا۔ وائس چانسلر نے مکھیوں کے تحقیقی یونٹ کی تربیت اور استعداد کار میں اضافے کے عزم کی بھی تعریف کی اور زراعت کے شعبے میں مؤثر تعاون کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ پروفیسر ڈاکٹر طارق مختار، ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر، اور ڈاکٹر منیر احمد، چیئرمین شعبہ انٹامالوجی، نے بھی ورکشاپ کے دوران شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مچھلی کی زراعت کے شعبے میں مسلسل سیکھنے کی اور مہارت کی نشو و نما کی امید پر روشنی ڈالی، جبکہ مقررین اور ماہرین جن میں ڈاکٹر ایم آصف عزیز، ایسوسیٹ پروفیسر انٹامالوجی، نوید احمد قریشی، مینیجنگ پارٹنر، مسٹر بی ہنی فارمز RWP، مسٹر شاہ عالم و محمد مکار، PhD اسکالر، ساجد ارشاد، ریجنل ہیڈ ایگری، دی بینک آف پنجاب، ڈاکٹر سمیرہ مقصود، لیکچرر کوہسار یونیورسٹی، مری ننیال اقبال، اور مس امارہ بلوچ، سائنٹیفک آفیسر NARC، نے شرکاء کو لیکچرز اور عملی تربیت فراہم کی۔ صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے الخدمت ایڈونچر کلب کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب الخدمت کمپلیکس لاہور میں منعقد ہوئی۔ ڈائریکٹر و والنٹیئر پروگرام و مرکزی نائب صدر ڈاکٹر مشتاق احمد مانگڑ، معروف بائیکر ٹورسٹ مکرم ترین خان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر خبیب بلال سمیت زندگی مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الخدمت نوجوانوں میں والنٹیئرزم کا جذبہ پیدا کرنے اور سیر و سیاحت جیسی مثبت سرگرمیوں کو شوق پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک پر کسی بھی آفت کے موقع پر پاکستانی نوجوانوں کا جذبہ خدمت دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ حالیہ سیلاب کے دوران الخدمت سے منسلک نوجوان اداکاروں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے متاثرین کو سیلاب سے بچایا۔ صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر و بہبود آبادی پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا ہے کہ ہم سب مل کر بحیثیت قوم موذی پولیو مرض کا مقابلہ کریں اور اپنے بچوں کے صحت مند مستقبل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ کوشش سے ہی اس خطرناک بیماری کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور موجودہ مہم راولپنڈی، لاہور اور فیصل آباد میں ایک ہفتہ جاری رہے گی، جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں 5 روز تک جاری رہے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے رواں سال 2024 کی پہلی انسداد ایک پولیو مہم کے افتتاح کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے اوقاف پلازا راولپنڈی میں بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر CEO ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی راولپنڈی ڈاکٹر اعجاز خان، کوآرڈینیٹر WHO ڈاکٹر شمائلہ، DHO ڈاکٹر احسان غنی، DDHO ڈاکٹر حسنین ترمذی، DDHO ڈاکٹر نوید، ڈسٹرکٹ خطیب حافظ مولانا اقبال رضوی، سیاسی رہنما طاہر تاج بھٹی، سماجی رہنما سائیں اعجاز ملک، غلام قادر میر، یاسر اقبال رضوی، محمد صفی روان سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں سال کی پہلی انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے، اور مہم کے دوران پنجاب میں 2.25 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ راولپنڈی میں 10,50,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ والدین اپنے 5 سال سے کم عمر بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے لازمی پلوائیں۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ پنجاب میں 2020 کے بعد پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ مسلسل کوششوں کی بدولت 2 ممالک کے علاوہ پوری دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور جن 2 ممالک میں پولیو کا مرض آج بھی موجود ہے اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو ورکرز ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، اور سخت سردی کے باوجود پولیو ورکرز دور دراز علاقوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ڈیولپمنٹ کے طریقی کام کروا رہے ہیں، اور پولیو فیملی اسپتال کو اس مہینے کے اختتام پر کھول دیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 11 کروڑ روپے کے تعمیراتی کام کروائے گئے ہیں۔ بیزیر بھٹو اسپتال میں OPD سمیت مختلف شعبوں کے لیے ترقیاتی فنڈز منظور ہو چکے ہیں۔